میری شادی کا دن تھا اور اچانک میرے جگری دوست کی بیوی نے مجھے اپنے گھر بلایا یہ کہہ کر کہ میری دوست کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں وہاں گیا تو میرے دوست کی اس بیوی نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور مجھے اپنے اوپر گرا کر چیخنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو، کوئی بچاؤ۔ میں حیران ہوا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور میرا دوست اندر آیا تو دیکھا کہ میں اس کی بیوی کے اوپر گرا ہوا تھا اور اس کی بیوی کے کپڑے پھٹے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی صفائی دیتا، میرے دوست نے عبداللہ اپنے باپ دین محمد کی اکلوتی نرینہ اولاد تھا۔ اس سے بڑی اس کی بہن فوزیہ کی شادی ہونے والی تھی خالہ کے بیٹے حارث سے۔ گاؤں کا ہر چھوٹا بڑا عبداللہ کی بڑی عزت کرتا تھا۔ وہ اب دوبارہ شہر جا کے لیکچرار کی نوکری کرنے لگا تھا۔ بس 15-14 دن رہ گئے تھے، مگر کون جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں اس کی نوکری نہیں بلکہ اس کے ساتھ زندگی ایک مذاق کرنے والی تھی۔ ایسا مذاق کہ جس کے بعد وہ خالی دامن رہ گیا تھا۔ میرے راستے سے ہٹ جا شیدے، سمیرہ نے اچانک پگڈنڈی سے گزرتے ہوئے رشید کے راستے میں حائل ہو جانے پر اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ارے تو کیوں بھول جاتی ہے میری بھولی رانی کہ تیرا ہر راستہ مجھ تک ہی آتا ہے؟ اس کی لہجے سے خباثت ٹپک رہی تھی۔ جا جا منہ دیکھ جا کے ذرا آئینے میں، بڑا آیا خوش فہم۔ آئینے میں دیکھنے کی کیا تک بنتی ہے بھلا، جبکہ مجھے تو اپنا عکس تیری آنکھوں میں نظر آ رہا ہے۔ جتنا گرا ہوا تو ہے اس سے زیادہ گری ہوئی تو تیری سوچ ہے۔ تیرے عشق کا سب کیا دھرا ہے، میں بیچارہ کیا کروں؟ اس نے آنکھ مار کر کہا۔ چل دفع ہو، بڑا آیا عشق کرو گی۔ سمیرہ ایک سائڈ سے ہو کے گزرنے لگی تھی کہ شیدے نے اس کی کلائی تھام لی۔ میرا ہاتھ چھوڑ دے شیدے، اس نے کرخت لہجے میں کہا۔ چھوڑنے کے لیے تھوڑی نہ پکڑا ہے، اس کا ہاتھ چھوڑ دے شیدے۔ شیدے نے ہڑبڑا کے پیچھے دیکھا، سامنے عبداللہ کو دیکھ کے وہ سٹپٹا گیا اور فوراً سے پہلے سمیرہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ سمیرہ وہاں سے چلی گئی۔ وہ دراصل عبداللہ میں نے کوئی صفائی نہیں مانگی تجھ سے۔ عبداللہ کے جانے کے بعد شیدے نے مٹھیاں بھینچ لی۔ سمیرہ کی شادی عبداللہ سے طے پا جانے کی خبر سن کر شیدے کو بے تحاشا تاؤ آیا۔ پھر ایک دن اچانک سے وہ دوبارہ سے سمیرہ کے سامنے موجود تھا۔ دیکھ سمیرہ، میں تجھ سے واقعی میں بہت محبت کرتا ہوں، تو مجھ سے شادی کر لے، میرا اور اپنا وقت برباد نہ کر شیدے، سمیرہ بیزار لہجے میں بولی۔ تو پچھتائے گی بہت، میں کہہ رہا ہوں۔ اس نے آخری حربہ کے طور پر اسے دھمکانا چاہا۔ عبداللہ کی بیوی بن جانے پر پچھتاوا نہیں بلکہ مجھے خوشی ہوگی، اس نے مسکراتے ہوئے اسے جلایا اور پھر وہاں سے چل دی۔ اس کی پشت کو دیکھتے شیدے نے کیا سوچ رکھا تھا یہ جانے بغیر وہ مست اپنی ہی دھن میں آگے کو بڑھتی جا رہی تھی۔ آج کل عبداللہ کے گھر میں شادی کی رونقیں عروج پر تھی۔ تمام انتظامات میں اس کا جگری دوست اقبال پیش تھا۔ ابھی شام میں عبداللہ کی مہندی تھی تو دوسری طرف سمیرہ کی بھی مہندی آج ہی تھی۔ اقبال ابھی کچھ دیر پہلے بازار سے آیا تھا۔ بالے نے اسے آ کر کہا کہ عبداللہ اسے بلا رہا ہے شاہ کے کھیت کے پیچھے، جتنا جلدی ہو سکے وہ وہاں پہنچے۔ اقبال کی بیوی زیبا نے عبداللہ کا شکریہ ادا کیا کیونکہ وہ اس کے بلاوے پہ اس کے بقول اقبال کی طبیعت خراب تھی، سو وہ اس کے ساتھ اس کا حال پوچھنے آیا تھا۔ گھر کے اندر لانے پر وہ پہلے شش و پنج میں مبتلا تھی، پھر عبداللہ نے اقبال کا پوچھا تو ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو وہ بھی اندر آ گئی اور اندر آ کے کنڈی لگا دی۔ صاحب مجھے چھوڑ دو، میں غریب بندی ہوں، مجھ پہ رحم کرو، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اور پھر وہ ڈرامہ شروع کر دیا جس کے بدلے میں اسے شیدے سے پیسے ملنے تھے۔ کمرے کا دروازہ زوردار دھماکے کی آواز سے کھلا اور سامنے کا منظر دیکھ کر دوسرے لوگ تو کیا اقبال بھی دنگ رہ گیا۔ زیبا بکھری حالت میں عبداللہ کے ساتھ ایسے لگی تھی کہ دیکھنے والے کو یہی لگتا کہ قصور عبداللہ کا ہے، ورنہ وہ رتی برابر بھی قصوروار نہیں تھا۔ اوئے تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے ساتھ یہ ظلم ڈھانے کی؟ اوئے بغیرت لعنتی بد کردار، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اقبال فوراً اس پر جھپٹا۔ زیبا خود کو سنبھالتی کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ اقبال نے اس پر کندھے پر رکھی چادر دی۔ ان کی ہاتھا پائی کے دوران وہاں شیدے اور اس کے ساتھی آ گئے۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، بات کو سمجھ تو، میں ابھی بھی با کردار ہوں، بے غیرت میں نہیں تیری بیوی ہے۔ عبداللہ زمین پر گرا، اقبال کو اپنی بے گناہی کا یقین کروا رہا تھا مگر وہاں کوئی نہ تھا اس کا یقین کرنے کو۔
ارے یہ جھوٹ بولتا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے زیبا کا پیچھا کرتے کئی بار دیکھا ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میرے یقین کر اقبال، یہ سب جھوٹ ہے۔ اقبال کی مار کھا کر عبداللہ آدموا گرا پڑا تھا۔ شیدے نے آ کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ بڑی آئی سمیرا تیرے سے شادی کرنے چلی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ وہ پچھتائے گی، مگر وہ نہ مانی، مگر اب تو مانے گی نا، آخر کو اتنے پاپڑ بیلے ہیں، اب بھی کیا میری محنت بیکار جائے گی؟ اس کے لہجے کی کمینگی عبداللہ پر سب عیاں کر گئی تھی۔ تو ہے وہ آوارہ کتا جس کی وجہ سے مجھ پر جھوٹا الزام لگا ہے۔ عبداللہ اس پر چڑھ دوڑا اور پھر اقبال نے شیدے کی کمر سے لگا پستول اس پر تان لیا اور اس ہاتھا پائی کا انجام اقبال کی موت کی صورت میں ہوا۔ گولی شیدے نے چلائی مگر پستول عبداللہ کے ہاتھ میں تھی، اور پھر پورے گاؤں میں کہرام مچ گیا کہ دین محمد کا ہونہار سپوت زیبا کی عزت پامال کرنے کے بعد اقبال کا قتل کر بیٹھا ہے۔ اور عبداللہ گڑ گڑاتا رہا۔ اس کی اشک باری پہ کسی پرائی نے تو کیا، اس کے اپنے سگوں نے بھی یقین نہ کیا۔ شیدے نے زیبا کو منہ مانگے پیسے دے دیے اور وہ اپنے ناپسندہ شوہر سے چھٹکارا مل جانے پر خوش تھی، مگر دنیا داری کے واسطے اس نے عبداللہ کے خلاف FIR کٹوائی۔ اس کا اپنا ارادہ عبداللہ کو معاف کرنے کا تھا، مگر شیدے نے اس سے جیسا کرنے کو کہا اس نے کر دیا اور عبداللہ جیل چلا گیا۔ شروع میں اس سے جیل میں ملنے اس کی ماں، بہن اور دین محمد آتا اور ساتھ میں بالا بھی، مگر پھر آہستہ آہستہ سب اسے اکیلا کر گئے۔ ہر ہفتے آنے والے مہینوں میں آنے لگے اور پھر وہ آنا بند ہو گیا۔ پھر جیل کی سلاخیں تھیں، اس کی گندگی سے اٹی دیواریں، وہاں کی وحشت، چاروں طرف پھیلی تنہائی۔ عبداللہ کی اپنے ساتھ جیل میں بند ساتھیوں سے زیادہ ان تمام چیزوں سے انسیت ہو گئی تھی۔ سارے ساتھی اسے عجیب ترہم بھری نظروں سے دیکھتے تھے، جیسے وہ اس کی بے بسی پر ماتم کنا ہو۔ شروع کے دنوں میں وہ ان پر چلاتا تھا کہ اسے ان کی یہ ہمدردی بھری نگاہیں زہر لگتی ہے، مگر پھر وہ خاموش ہو گیا، ایک دم خاموش، ایسے کہ اب وہ روز قیامت ہی بولے تو بولے۔ آج 40 سال کے بعد کتنی بدل گئی تھی نا دنیا۔ گاؤں کی کچی سڑک کی جگہ آج پکی سڑک موجود تھی۔ بس سٹینڈ پر اترنے کی بجائے وہ آج وہیں پر اترا تھا جہاں آج سے 40 سال پہلے وہ MA کرنے کے بعد اترا تھا۔ آج اس کا استقبال کرنے کو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ جو اپنی جوانی میں جیل گیا تھا آج ایک بزرگ بن کر لوٹ آیا تھا۔ اس کے بال سفید ہو چکے تھے۔ وہ جوانی کی مست چال چلتا آج بزرگ کی چال چل رہا تھا۔ اس کے گاؤں میں اس کے زمانے میں صرف ایک پرائمری اسکول تھا اور آج وہاں گورنمنٹ کالج بھی بن چکا تھا۔ رحیم کریانہ اسٹور کی دکان جو کہ فضل بابا نے اپنی بیٹھک والے کمرے میں بنائی ہوئی تھی، اب وہاں نیو اسٹائلش ٹیلر کی دکان تھی۔ آگے جا کر پہلے جہاں خالی زمین تھی آج وہاں کسی کی کوٹھی تعمیر کھڑی تھی۔ اس دنیا میں ایک لمحے میں سب بدل جاتا ہے۔ وہ تو پھر پورے 40 سال بعد وہاں آیا تھا۔ وہ اپنے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا، اس کا گھر جو اس کے باپ نے اپنے گاؤں میں سب سے پہلا پکا مکان بنایا تھا، آج کس قدر تباہ حال ہو چکا تھا۔ وہ اس گھر کو آج 40 سال بعد دیکھ رہا تھا۔ کون ہے؟ آ جاؤ۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر اندر سے آواز آئی اور عبداللہ اندر داخل ہوا۔ سامنے ایک کونے میں گائے کو چارہ ڈالتی ضعیف عورت نے پلٹ کر آنے والے مسافر کو دیکھا۔ باجی، عبداللہ نے بھرائی آواز میں اسے پکارا اور فوزیہ کے ہاتھ سے بالٹی زمین بوس ہو گئی۔ عبداللہ، تو عبداللہ ہے نا، میرا بھائی، میرا بختی؟ اور عبداللہ کی آنکھوں سے کتنے ہی آنسو بہ کر اس کی داڑھی میں جذب ہو گئے۔ وہ دونوں باوجود ضعیفی کے دوڑ کے ایک دوسرے کے گلے لگ گئے، کتنی ہی دیر روتے رہے، ایک دوسرے سے لپٹے۔ کیا کچھ گزر گیا تھا ان پر؟ اماں مجھے پہچان، میں بختی ہوں، تیرا لاڈلا، تیرا بہت پیارا بیٹا۔ دین محمد کی آج سے 25 سال پہلے وفات کے بعد سے اماں ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی۔ اماں چار پائے پر بیٹھی تھی اور عبداللہ ان کے قدموں میں نیچے زمین پر بیٹھا تھا، ساتھ ہی فوزیہ بھی بیٹھی رو رہی تھی۔ کیا ہونا تھا اور کیا کچھ ہو گیا تھا؟ میرا بیٹا آئے گا، وہ پڑھنے گیا ہے شہر، وہ آ جائے گا، وہ افسر بن جائے گا، بڑے والا افسر۔ اماں میں آ گیا ہوں تو پہچان تو صحیح، عبداللہ نے بے بسی سے کہا۔ تو جائے گا نا شہر تو مجھے بتا کے جانا، میں اپنے بیٹے کے لیے ساگ بھیجوں گی، وہ کھاتا ہے، جب بھی آتا ہے نا تو کہتا ہے اماں تیری بہت یاد آتی ہے، وہاں شہر میں تیرے ہاتھ کا ذائقہ ہی نہیں ملتا۔ وہ بابو بنے گا
दीन मोहम्मद बड़ा नाज करता है, उस पर कहता है अब मेरा बेटा काम करेगा और मैं आराम करूंगा। अम्मा बोले जा रही थी और वो दोनों रोते जा रहे थे। अजीब बेबसी सी बसी थी। कमरे में उन दोनों की सिसकियां थी और माँ की अनगनत बातें घूम रही थी। अब्बा देखना, एक बार उठ के देख ले मुझे, मैं बेगुनाह था अब्बा, मैं बदकिरदार नहीं था, मैं बेगैरत नहीं था। कब्रिस्तान में अपने बाप की कच्ची कब्र के पास आलती पालती मारे बैठा वो सिसक रहा था। देख अब्बा, मैं क्या था और क्या हो गया हूँ। तू कहता था मैं खुदा की अता हूँ। ये कैसी अता थी अब्बा कि मैं तेरे लिए जिल्लत का निशान बन गया। अब्बा देखना, अब वो दाग मेरे माथे से हट गया है। अब वो बकायदा कब्र से लिपट गया, ऐसे जैसे कि वो कब्र नहीं उसका बाप लेटा हो। वो अब धाड़े मार मार कर रोने लगा था। मैं आज तक तुझे बदकिरदार समझती रही, बल्कि मैं क्या सारा गांव ही तुझे बदकिरदार, बेगैरत और कितने ही ऐसे बुरे अलकाबात से याद करता था। अब्बा ने मेरी शादी शीदे से कर दी और मैं आज तक ये गुत्थी नहीं सुलझा पाई। आखिर ये क्या हुआ कि जिस शख्स से मैं हमेशा अपना दामन बचाती रही, किस्मत ने मेरा उसी के साथ जोड़ लिखा था। जब शीदे को कैंसर हुआ तो वो बहुत बदल गया। वो जो हर बात पर मुझे तेरे से मोहब्बत का ताना देता था, वो मुझसे एक ही रट लगाए रखता कि मैं उसे माफ कर दूं, और मैं नासमझी से उसे तके जाती। और जिस दिन उसने मुझे सच बताया, मेरा दिल किया कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। अब्दुल्ला सर झुकाए सुमेरा की सारी बातें सुन रहा था। शीदे ने मरने से पहले अपना एतराफी बयान रिकॉर्ड करवाया था, मगर उसमें इतनी हिम्मत न थी कि तेरे सामने आता। इसलिए मरते वक्त उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुझसे उसकी तरफ से माफी मांगूंगी। फिर वो सामने सोफे से उठकर उसके कदमों में आकर बैठ गई और हाथ जोड़कर बोली, देख तू शीदे को माफ कर देना, देख वो एडिया रगड़ता मर गया है, तो उसे माफ कर दे। और ज़ेबा ने पिछले साल नहर में छलांग लगाकर हराम मौत को गले लगा लिया। उन दोनों को अपनी की सजा मिल गई, अब तो उन्हें माफ कर दे। माफ? क्या बात है, मैं अपनी जिंदगी गवा बैठा और तू कहती है मैं उसे माफ कर दूं? सुमेरा ने उसके पांव पकड़ लिए। खुदा के लिए उसे माफ कर दे अब्दुल्ला। मैं जो अपनी सारी जिंदगी एक तारीख चार दीवारी में गुजार कर आया हूँ, जहाँ पर सिवाय वहशत के और कुछ भी ना था। हर रोज मैं वहाँ आस पास पर सलाखे गिनता कि शायद आज कोई आ जाए मुझे लेने, मुझे सच्चा साबित करने। मगर फिर मेरा इंतजार सिर्फ इंतजार ही रहता और कोई भी ना आता। और मेरा बाप मेरा सदमा लेकर मर गया, मेरी माँ जहनी तवाज़ुन खो बैठी, मेरी बहन की मेरी वजह से शादी ना हो सकी। 40 साल तक मैं और मेरा खानदान एक ना करदा गुनाह की सजा पाते रहे, और आज मैं तेरे हाथ जोड़ देने पर यह कह दूं कि हाँ मैंने शीदे को माफ कर दिया, तो तेरी ये भूल है। जितनी अजियत मुझे मिली है ना, इसके मुकाबले में उसकी अजियत कुछ भी नहीं। इसलिए मैं उसे मरते दम तक माफ नहीं करूंगा। और फिर वो उसके हाथ झटकता वहां से चल दिया, अपने घर को, जहां एक बहन और पागल माँ उसकी मुंतजिर थी। और सुमेरा रोती रह गई। मेरे जो ख्वाब थे वो बिखर गए, मैं किससे कहूँ। मेरी जो रूह थी वो छलनी हो गई, मेरी जो हसरतें थी वो दम तोड़ चुकी हैं, मेरे अरमान जो कभी थे वो मर चुके हैं, मेरे जो अपने थे वो बदल गए हैं, मेरी जो शराफत थी वो मस्त हो गई। मुझे तू ही बता आखिर क्यों हुआ ये सब, मेरा ही दामन क्यों खाली रह गया, मैं किससे कहूँ।